اچھا جی، بعض فرقوں کے علماء کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، سب کو سن لو مگر انجینئر سے بچ کے رہو، وہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میں دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس اعتبار سے ہوں، عربی والا فتنہ آزمائش. وہ آزمائش تو ہے، جب وقت کا پیغمبر اپنے زمانے میں کافروں کے لیے آزمائش بنتا ہے، تو آج کے دور میں بھی جو پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چل رہا ہے اور ان کی دعوت کو ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی ان کے لیے فتنہ تو بن جائے گا. تو یہ بعض فرقوں کے علماء نہیں ہے، یہ سارے فرقوں کے علماء کا کہنا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے. اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں. اپنی باری لے چکے ہیں، اب جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں پچ کھود دو، کھیڈن ہی نہ دیو. اینج تے نہ کرو نا اللہ دے بندو، اے کوڑا تے میدان اسی بھی کھیڈ رہے ہیں، تسی بھی کھیڈو، پبلک خود فیصلہ کرے گی. تو یہ پچ کھودنے والی اجازت تو ان کے پاس اب اختیار بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ تو ان کا اختیار کوئی نہیں ہے. یوٹیوب کو بند نہیں کروا، 1.5 ارب مسلمان مل کے جو ہے وہ یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکے. تو وہاں یہ 1.5 اینٹ کی مسجدوں والے لوگ جو ہیں وہ کسی کی ویڈیوز کیا ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو یوٹیوب کو ایک چینل نہیں، ہزاروں چینل چل رہے ہیں. ہم تو صرف 1-2 چینل لے کے چل رہے ہیں نا. ہم سے زیادہ ویورشپ ان چینلز کی ہے جس پہ ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں، جو کوئی سعودیہ سے چل رہا ہے، کوئی امریکہ سے چل رہا ہے، جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں اگر کوئی رول بھی ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ہمارے تک لگ جائے گا، لیکن وہ ویڈیوز جو چڑھی ہوئی ہیں وہ تو دوسروں نے چڑھائی ہوئی ہیں. یوٹیوب پہ کوئی قدر نہیں لگ سکتی، اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے ظاہر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا، یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو. اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا، اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تم قرآن پہ تبھی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھود دو، تم نے کوئی سننی ہی نہیں ہے. تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے، اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر، سورۃ الانعام کی غالباً 36 نمبر آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے. ہاں 36 یہ جی سورۃ الانعام کی. انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے مردے، یہ قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملی. اور جب قیامت والے دن پھر یہ کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوستیوں میں نہ ہوتے. وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی، یہاں کہہ رہے ہیں مت سنو، وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی، آج دوستیوں میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہے فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا. فسحقا لاصحاب السعير، لیکن آج ان دوستیوں کے اوپر پھٹکار ہو. یہ تو تھا علمی جواب. آپ ذرا پھکی والا جواب بھی سنیں. ان سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں علماء حقہ کی لسٹ بنا کے دیں. ویسے تو علماء حق ہے، پنجابی میں حقہ ہوتا ہے. آپ ذرا ہمیں لسٹ بنا دیں علماء حقہ کی کہ کون سے ہیں. تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اپنے فرقے کے علاوہ ساروں کو یہ گمراہ کہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں جناب یہ تو ساروں کو غلط کہتا ہے. اللہ تو بندے 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے. جب ایک فرقہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، تو 99 قتل تو اس نے بھی کیے ہوئے ہیں. 99 کو تو وہ بھی غلط کہہ رہا ہے. ہم نے کیا جرم کیا؟ ہم نے سینچری کر لی ہے کہ ہم نے کہا آپ بھی غلط ہیں. بس یہ ایک سٹیپ ہم نے طے کیا ہے. کیا کسی بریلوی عالم دین نے جو سکھا ہوں، جن کو مانا جاتا ہو، کبھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں جی ہم طائفہ منصورہ ہیں، جنتی گروہ ہم ہیں، لیکن ہمارے جو دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ بھائی ہیں یہ بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے، کیونکہ ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں؟ کبھی سنا ہے یہی سٹیٹمنٹ کسی دیوبندی سے سنی ہے؟ کبھی کسی شیعہ سے سنی ہے کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، صرف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مانتے کوئی نہیں ہے. ورنہ یہ لکھ کے دیں، یہ لکھ کے دے نہیں سکتے. یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بات کرتے ہیں. تو ان کو کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو نہیں سننا چاہیے، تو آپ کے کہنے پہ ہم انجینئر صاحب کو نہیں سنتے، لیکن وہ فلاں عالم صاحب تو کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے، تو اب ہم اس عالم صاحب کی بات مان کے آپ کو سننا چھوڑ دیں؟ کہ نہیں 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 نہیں. تو جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں پسند کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہنے فلاں کو نہ سنے تو باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں. اور اگلا اینٹی وینم یہ لیں کہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے تو اپنے مربیوں سے سنا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے علاوہ کسی کا درس نہیں سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ بس باقی بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہر فرقہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے کہ میں نے دوسرے کی بات نہیں سننی، اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہے. تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. اور ہم تو کبھی بھی رسک نہیں لیتے. میری الحمدللہ پچھلے 10 سال میں جتنی ویڈیوز ہیں
नॉट अ सिंगल वीडियो में आपको ये बात मिलेगी, बल्कि मैं हमेशा तरगीब दिलाता हूं कि सारों की बात सुने, उसके बाद एंड पे इंजीनियर साहब की सुने, आपको पता चल जाएगा किसने आपके साथ हाथ किया हुआ है। हम तो कहते हैं लोगों की बात सुने, ये कहते हैं इसकी ना सुने। तो इनके कहने से कुछ नहीं होना, यूट्यूब पे पाबंदी नहीं लगनी, ठीक है। वो हमारे ऑफिस के कुलीग थे, तबलीगी जमात से वो ताल्लुक रखते थे, बड़े स्ट्रॉन्च। तो एक दिन मुझे आके ऑफिस में कहते हैं, इंजीनियर साहब कल मैं देखा अपने मुंडे उन्हें थोड़ा क्लिप लाया हुआ ऐसे। अच्छा, तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि इन्होंने कभी भी अपने बेटे को इसकी इजाजत तो नहीं देनी थी कि इनका बेटा मेरे दर्स में आके मेरा दर्स सुने। तो इंजीनियर साहब ने क्या किया, उनके घर का गेट खोला, उनके बेडरूम का दरवाजा खोल के बेडरूम के ऊपर उनके बच्चे के हाथ में जो मोबाइल था उसमें खुद जाके घुस गए यूट्यूब के जरिए। इसको कौन रोक सकता है? ये वो समुंदर है, ये वो सुनामी है जिसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता, सवाए इसके कि ये कहना। और ये बात समझे, ये भी अपनी पब्लिक को वो कह रहे होते हैं, उनको पता है हमारी पब्लिक ने, हमारी कुछ 4-5 बंदों ने बात सुनी है, दूसरे ने उनके कहने पे नहीं, आप बेफिक्र हैं इनको। ये जब वो कोई दिया बुझने लगता है ना तो एक दफा भड़कता है, तो इंशाअल्लाह ताला ये भड़क के, इनको पता है कि इनका दाऊद और तबलीग के वाले से आखिरी वक्त आ चुका है।